واچ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم موجود ہیں ایبٹ آباد میں، براہ راست یہاں سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہزارہ میں یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ ق کے رہنما مشتاق غنی نے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنید قاسم صاحب سے ہم بات کر رہے تھے۔ جنید قاسم صاحب، اس مسئلے سے اب نکلا کیسے جائے، آپ یہ بتائیے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے سے نکلنے کا حل تو صرف یہی ہے کہ صوبہ ہزارہ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور میری تمام پارٹیز سے، پولیٹیکل پارٹیز سے یہ گزارش ہوگی کہ بجائے اس پہ پالیٹکس اور کھیلنے کے اور سکورنگ گیم کے اوپر جانے کے بجائے وہ ہزارہ کے لوگوں کے احساسات کو، جذبات کو اور فیلنگز کو سمجھے۔ اور جیسے میں نے بتایا، یہ 50 لاکھ لوگ ہیں جو پچھلے 63 سال سے جن کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے اور ان کے حقوق جو ہیں ان کو نہیں مل رہے۔ اب جب ایک موقع آ گیا اور تمام لوگوں کی فیلنگز آپ نے بھی دیکھ لی، اور میری میڈیا سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ آپ بڑی بڑی پارٹیز کو لینے کے بجائے اور ان کے لیڈرز کو لینے کے بجائے آپ عوام کے اندر جائیں اور آپ عوام سے یہ بات پوچھیں کہ بھائی لوگوں کو کیا احساسات ہیں۔ اسی وجہ سے ہم آپ کے پاس ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہمارا علیحدہ صوبہ ہو، ہماری علیحدہ شناخت ہو، کیونکہ پختونخوا بن چکا ہے۔ ہمیں پختونخوا یا خیبر پختونخوا یا ہزارہ پختونخوا کی بات نہیں ہے، ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ صوبہ ہزارہ ہو، اور نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمام ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو دوسری جگہوں پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، وقفے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہزارہ کو بجٹ کے اندر اس طرح اس کا شیئر نہیں ملتا، ہزارہ کو اس کی سروسز میں اس کا شیئر نہیں ملتا، ہزارہ وال کو اس کی شناخت نہیں ملتی، اس کو اس کی وہ ریسپیکٹ نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کو سوچتی ہوئے ہماری تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ سارے مل بیٹھ کے اور اپنے یہ سیاسی سکورنگ کے بجائے بیٹھ کے وہ ہزارہ کے لوگوں کے مسئلے کا یہ حل نکالیں کہ صوبہ ہزارہ کا اعلان کیا جائے، تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی ترقی ہو سکے اور یہ علاقہ بھی آگے نکل سکے۔ بہت بہت شکریہ جنید قاسم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم مشتاق غنی صاحب آپ سے پوچھیں گے کیا اب اس کا، مائک لے لیجئے گا، اب اس کا حل یہی ہے کہ یہ صوبہ بنے یا اس کا کوئی درمیانی حل بھی ہے؟ ظاہر ہے کہ جو حالات پیدا ہوئے یہ تو ظاہر ہے کہ اچھے حالات نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے جی کہ جیسے جنید قاسم صاحب نے کہا اور بڑا صحیح کہا، اور 5 سال میں بھی پچھلے ایم پی رہ کے میں نے دیکھ چکا ہوں کہ ہمارے علاقوں کے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے۔ ابھی کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، تقریباً 3-4 دن پہلے ثوابی کے لیے، چارسدہ کے لیے 3 ارب کے پیکج کا اعلان ہوا ایک ڈسٹرکٹ کے لیے، اور یہ پیسے کون سے تھے؟ وابڈا کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ، جس سے تقریباً اس پچھلے 2-3 مہینوں میں ان کو 2 قسطیں 10-10 12-12 ارب روپیز کی ملی ہے، یعنی 20-30 ارب روپیہ مل چکا ہے، اور ہزارے کا ایک پیسہ بھی اس میں نہیں رکھا گیا، کچھ تھوڑے سے پیسے بٹگرام کے لیے۔ تو یہ احساس محرومی پیدا ہے اس علاقے کے اندر، اور بہت پرانا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جتنے پولیٹیشین ہیں، پاکستان کی خاطر ہم خاموش رہے کہ ہم کیا کریں۔ اب ہماری سنوائی ہو نہیں رہی تھی، جبکہ ہمارا سارے ریسورسز جو ہے صوبے کے 24 اضلاع پہ لگ رہے تھے اور ہم خاموش تھے۔ روزگار میں بھی ہمارے لوگوں کو اگنور کیا جا رہا تھا۔ اب جب پختونخوا کا لسانی نام دیا گیا ہے تو ساری قوم جاگ اٹھی ہے۔ اب بچہ ہر بوڑھا نوجوان، اور پھر ہم نے 8-10 شہیدوں کی قربانی بھی دے دی ہے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا، اس ایشو پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہم صوبہ ہزارہ لے کے رہیں گے، اور یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ اب ہم بھی، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے، ہزارے والوں نے صوبہ سرحد کو پاکستان میں شامل کیا تھا، آج ہزارے کی شناخت مٹا دی گئی، اب صوبہ ہزارہ کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اظہر جدون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اظہر جدون صاحب بھی ایک سماجی شخصیت ہیں اور اس تحریک کے بڑے ایکٹیو کارکن ہیں، بڑے سرگرم کارکن ہیں۔ اظہر جدون صاحب بتائیے کہ ظاہر ہے کہ صوبے کی آواز اٹھانا جمہوری حق ہے آپ کا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جس طرح سے حالات ہوئے، یہ حالات تو ظاہر ہے کہ ہم آپ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسے حالات ہوں۔ ایبٹ آباد، یہ گلیات، یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہیں، پوری دنیا سے یہاں لوگ آتے ہیں، پوری دنیا میں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ ہم نے امن قائم کرنا ہے ہر صورت میں۔ سر یقین کیجئے کہ مشتاق غنی صاحب ساتھ ہیں، ہم پچھلے 11-12 روز سے پرامن جدوجہد کر رہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہماری یہ آواز جو ہے وہ حکمرانوں تک پہنچے گی اور وہ لوگ ہماری بات کو سنیں گے۔ یقین کیجئے گا کہ ان 9 دنوں میں کوئی بھی آدمی، نہ فیڈرل گورنمنٹ سے نہ ہی پروونشل گورنمنٹ سے، کوئی آدمی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ آ کے ہم سے پوچھے کہ یار یہ روز آپ جلسے جلوس نکال رہے ہو، پتہ نہیں ہلا رہے ہو، لیکن جلسہ جلوس لگا رہے ہو، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہو، آخر تمہارا پرابلم کیا ہے، ہم تمہارے لیے کیا کریں۔ بلکہ الٹا کیا ہوا کہ انہوں نے شاید یہ سمجھا
کہ یار ان کو ذرا یہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی کر رہی ہے. مشتاق غنی صاحب کاف سے ہیں، میں تو کاف سے نہیں ہوں، میں تو ایک آزاد امیدوار ہوں. اور انہوں نے کہا ان کو 2-4 بندے مریں گے، جس طرح بلور صاحب نے کہا بھی کہ یار 2-4 بندوں سے کیا ہوتا ہے، اور یہ لوگ تتر بتر ہو جائیں گے اور یہ ختم ہو جائے گا. جس کی وجہ سے یہ جو 2 پارٹیاں ملی ہوئی ہیں، جن کو تیسری بار چاہیے اقتدار چاہیے، اور جو ANP والے ہیں انہوں نے مل کے اب مجھے آپ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کو پتا تھا کہ ہم روز فوارہ چوک کے اوپر ہم دھرنا دیتے ہیں. اس سچویشن میں جب لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں بلا رہے تھے، سب لوگ آ رہے ہیں، اس وقت وہیں پہ کنونشن رکھنے کی کیا توقع تھی؟ کنونشن رکھ کے 144 لگایا گیا. 144 جب ہم نے کہا ہم صرف آدھے گھنٹے کے لیے اپنا مظاہرہ کریں گے اور نکل جائیں گے، اور پھر ناتے لوگوں کے اوپر پیچھے سے فائرنگ کی گئی جب ہم نکل رہے تھے وہاں سے. تو یہ انہوں نے سمجھا یہ چلے جائیں گے، لیکن آپ نے دیکھ لیا ہزارے وال قوم کے 10 بندے مرے ہیں، ہم سب مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب ہم کسی صورت میں صوبہ ہزارہ سے پیچھے ہٹنے کے لیے، یعنی اس کا حل نام نہیں ہے ہزارہ پختونخوا یا اس طرح کا نام نہیں ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بات ختم ہوگی صوبے پہ جا کے. بالکل بالکل جی، اب اس سے پیچھے کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، وہ جیسے مشتاق صاحب نے کہا کہ ہم لوگ آج تک صبر کر رہے تھے، بڑے بھائی کو ہم کہہ رہے تھے خیر ہے، کھا رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے. اب تم ہمارے ساتھ زیادتی بھی کر رہے تھے پچھلے 62 سال سے، اور اب ہمیں اس بات کے اوپر مارنا بھی شروع کر دیا خدا رہا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ چند ان کو اسپیکر لوگ یہ بات کر رہے ہیں. میں نے کل بلور صاحب کو بھی کہا کہ زب پختون ماں اور زب پختو ویلیشم، اور دا خبر نہ تھا کہ یہ پٹھان، ادھر جو پٹھان ہے، کشمیری ہے، ادھر جو عباسی ہے، سردار ہے، ہر بندے کی، ہر بچے کی، ہر بوڑھے کی، ہر جوان کی آواز ہے کہ اب ہم نہیں رہنا چاہتے، اب ہمیں اپنا صوبہ دو. مشتاق صاحب، آپ سے مختصراً میں چاہوں گا کہ آپ جواب دیں. اپیل تو آپ کریں گے نا کہ مظاہرین سے کہ وہ مشتعل نہ ہوں. ظاہر ہے جمہوری حق ہے، صوبے کی مطالبہ کرنا جمہوری حق ہے، لیکن مشتعل نہ ہوں، املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ ہزارہ کے لوگ، مجھے معلوم ہے ایبٹ کے لوگ، منسیرہ کے لوگ، ایک تو بڑے خوبصورت اور بڑے پرامن لوگ ہیں، املاک کو نقصان یہ تو نہیں پہنچاتے. بالکل آپ کی بات درست ہے جی. ہم پچھلے 3 دن سے مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے شہر کا امن واپس آ جائے اور ہماری ڈیمانڈز بھی اپنی جگہ وہ منظور ہوں. اس وقت بھی ہم فارا چوک سے ٹریفک چلا کے آئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگ یہ کچھ نہیں کر رہے. ہمارے ساتھ 11-12 دن لوگ تھے، تو جیسے اظہر جدون صاحب نے کہا کہ ایک پتہ بھی نہیں ہلا. یہ کچھ لوگ ہماری صفوں میں پینیٹریٹ کر دیے گئے ہیں PMLN کی طرف سے یا اور دیگر جو بھی خفیہ ہاتھ ہے کہیں پہ، تاکہ شہر کا امن تباہ کیا جائے اور وہ سارے الزام ہمارے اوپر آئے. ٹھیک ہے، مشتاق غنی لوگوں نے صاحب اسلحے کی دکانیں لوٹی ہے. بالکل بالکل. مشتاق غنی صاحب موجود ہیں، اظہر جدون صاحب موجود ہیں، اور وہ اپیل بھی کر رہے ہیں کہ جو عوام ہیں وہ پرامن رہیں، اور وہ انتہائی پرامن لوگ ہیں. یہ کوئی اور لوگ ہیں جو آ کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.